اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے وسوسوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم، آج کے بیان میں ہم مختصراً فضائل تعوذ اور تسمیہ بیان کریں گے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے پہلے ہمیں حکم فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہنا ہم پر واجب فرما دیا۔ اسی طرح اور بھی اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں کہ جب انسان کو زیادہ غصہ آئے، غصہ کی حالت کے اندر جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، یہی غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی غصے کی وجہ سے بڑے بڑے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تو فرمایا اس کا علاج یہی ہے کہ جو ہی غصہ آئے اپنے آپ پر انسان قابو پائے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہوں گی، اللہ رب العالمین غصے کو ختم فرما دے گا۔ ایک اور چیز جو انسان اکثر بھول جاتا ہے، خود بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد دلانا چاہیے کہ جب بیت الخلاء کے اندر جائیں، واش روم کے اندر جائیں تو دعا کر کے جائیں۔ اگر اندر چلے گئے تو پھر دعا نہیں کرنی، اگر باہر ہیں جانے کا ارادہ کیا ہے تو دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خبیث جن اور جننیوں سے۔ اس کا فائدہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا عطا فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان اور شیاطین، خبیث جن اور جننیوں کے درمیان، انسان اور اس مخلوق کے درمیان اللہ رب العالمین پردہ حائل فرما دیتا ہے، اور یہ چیزیں بندے کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو لہٰذا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ دعا کر لیں۔ اسی طرح حضرات محترم، اب تھوڑی سی جو فضیلت ہے وہ بسم اللہ شریف کی بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تو نہ تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ تو حضرات محترم، بسم اللہ شریف کی بہت برکتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پاک بارگاہ میں خط آیا قیصر روم کی طرف سے۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اس کا لقب تھا۔ خط آیا کہ میرے لیے کوئی دوا بھیجیں کہ میرے سر کو درد بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑے بڑے علاج کروائے ہیں، بڑے بڑے معالج طبیب بلوائے ہیں، بڑی بڑی دوائیں کھائی ہیں، میرے سر کو آرام نہیں آتا، شدید درد ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قیصر روم کی طرف ٹوپی بھیجی، کپڑے کی بنی ہوئی آپ نے ٹوپی بھیج دی۔ جب وہ سر پر کرتا اس کو آرام آ جاتا، جب وہ اتار دیتا اس کے سر میں پھر شدید درد شروع ہو جاتا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، اس ٹوپی کے اندر یہ بات کیا ہے؟ جب اس کو کھولا گیا تو اندر سے جو کاغذ نکلا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قدر یہ بسم اللہ شریف کی برکتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ مولا کائنات نے ایک آدمی کو دیکھا جو بسم اللہ شریف لکھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کو خوبصورت لکھو، اچھی طرح خوبصورت بنا کر لکھو۔ اس نے عرض کی حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوبصورت لکھا، اللہ رب العالمین نے اس کی برکت سے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اسی طرح حضرت سعید فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور اسے اٹھایا، اسے صاف کیا، ادب و احترام کیا، اس کا بوسہ لیا، اللہ رب العالمین کے نام پاک کو آنکھوں پر لگایا، اللہ رب العالمین نے اسی کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی کامل بخشش و مغفرت فرما دی۔ بڑی ہی مشہور بات ہے حضرت بشر حافی، جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، آپ بہت زیادہ شراب کے عادی تھے، راستے میں جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کاغذ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، صاف کیا، معطر کیا، بلند جگہ پہ رکھ دیا، ادب و احترام کیا۔ جب رات کو سوئے قسمت جاگی، ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی کہ جس طرح تو نے اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کیا ہے، اس کو معطر کیا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں دونوں جہان کے اندر تمہارا نام روشن فرما دے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگلی صبح اللہ رب العالمین نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پکی سچی انہوں نے توبہ کر لی، توبہ طیب ہو گئے اور وقت کے ولی بن گئے۔ یہ بسم اللہ شریف کی برکتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جو جہنم کے 19 فرشتے ہیں ان سے اسے نجات حاصل ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے اس بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس قدر تسمیہ شریف کی برکتیں ہیں، اور بھی بہت زیادہ برکتیں ہیں بسم اللہ شریف کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض کفار و مشرکین نے آپ کو گھیرے میں لے لیا کہ آپ نے کون سا نیا دین شروع کیا ہوا ہے، کچھ ہمیں بھی دکھائیں، آپ کے دین کے اندر کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زہر منگوایا، زہر کا بہت اثر ہوتا تھا، تو آپ اس زہر کو کھا جاتے ہیں اور اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس زہر کے اثر کو بے اثر فرما دیتا ہے، آپ اسی طرح صحیح سلامت کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی قسمت میں ایمان تھا آپ کو دیکھ کر ہی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو حضرات محترم، آج ہم بھی یہ طریقہ اپنائیں کہ خود بھی بسم اللہ شریف پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی جب وہ کھانا کھانے لگے، پانی پینے لگے تو اسے تلقین کریں کہ بیٹا بسم اللہ شریف پہلے پڑھ لو۔ تو فرمایا کہ جس کھانے سے پہلے، جس پینے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھا جاتا اس کے اندر شیطان کا حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے جب بھی کوئی جائز کام ہو، ناجائز کام کے اندر نہیں، جائز کام کے اندر ضرور بسم اللہ شریف پڑھیں، اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اور جو انسان بسم اللہ شریف ہر عمل کے اندر پڑھتا ہے، ہر جائز کام کے اندر پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ گویا کہ جو انسان بسم اللہ شریف پڑھتا ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین سے یہ محبت کی دلیل ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے، اس کو بار بار یاد کرتا ہے، اور جب انسان بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العالمین سے یہ محبت کی دلیل ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا ہے۔ آخری بات، بڑی ہی پیاری بات، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور مبارک ہے، آپ قبرستان سے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس آتے ہیں تو اسی قبر پر اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے
کہ ابھی میں یہاں سے گزرا ہوں، اس قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اور ابھی اس قبر کے اوپر تیرے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے روح اللہ، اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، دراصل بات یہی ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ گناہ گار تھا، لیکن اس کی بیوی حاملہ تھی۔ جب اس کا وقت قریب آیا، اس نے وصیت کی کہ اے اللہ کی بندی، میں نے جو وقت گزارنا تھا گزار لیا، اللہ رب العالمین ہمیں جو بھی اولاد عطا فرمائے تو نے دین کے راستے کی طرف لگانا ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو گیا اور وہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، اور اب اسے استاد اسی زبان کے اندر جو ہے، جو ان کی زبان تھی، اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کروا رہا ہے۔ جب وہ بار بار بچہ الرحمن بھی کہہ رہا ہے، الرحیم بھی کہہ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان بھی کہے اور مجھے رحیم بھی کہے، اور میں اس بندے پر عذاب کر دوں۔ میں نے اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اکیلا بسم اللہ کہا جاتا ہے، الرحمن الرحیم نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ ذبح کا وقت ہوتا ہے، وہ تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ صرف اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہو۔ اسی طرح بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے یہ دعا فرمائی جب کشتی چلانا چاہے، تو جب یہ دعا فرمائی تو آدھی بسم اللہ شریف پڑھی۔ جب آدھی بسم اللہ شریف کی یہ برکت ہے کہ کئی مہینوں وہ کشتی پانی پر رہتی ہے اور کشتی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ رجب سے لے کر 10 محرم تک کتنے ماہ بن گئے، تو یہ کشتی پانی پر رہتی ہے۔ یہ آدھی بسم اللہ شریف کی برکت ہے۔ پوری بسم اللہ شریف کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ بسم اللہ شریف کی جو برکت ہے یہ سمیٹنے سے بھی نہیں سمٹ سکتی، اس قدر زیادہ برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور اپنی اولادوں کو بسم اللہ شریف سکھانے اور کھانا کھانے، پانی پینے سے پہلے، ہر جائز کام سے پہلے اللہ رب العالمین ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔